اللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الصوم لی وانا اجزی بہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت کے ہاں سے نیک اعمال کے نرخ، نیک اعمال کے ریٹ، نیک اعمال پر اجر و ثواب، یہ سب ان گنت ہو گئے انشاءاللہ، بڑھ گیا، 1 کا 10، 1 کا 70، اور جتنا تقوی اس میں شامل ہوتا رہے گا اتنا انسان اجر و ثواب میں، اللہ کی عطا میں گنتی سے اوپر ہوتا جائے گا۔ گزشتہ جمعے کو یہ گزارش کی گئی تھی کہ 11 مہینے عبادت کا جو مطلوب درجہ ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، تاکہ انسان اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا میں محنت کرے حلال طریقے سے۔ لیکن اس 1 مہینے میں وہ جو مطلوب کوشش ہے دنیا کے معاملے میں، اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ عبادت میں واپس چاہیے۔ گویا 11 مہینے آپ کے ہوئے میجورٹی کے لحاظ سے، اور 1 مہینہ اللہ کا ہوا۔ اس لیے رمضان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ قرآن مجید ہماری ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا، مختصر سی آیت ہے، ایک ایک لفظ اس کا اتنا قیمتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس آیت میں تلاش کرے تو گواہی دے گا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے، میں کہاں ہوں یہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، تمام انبیاء پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر، سزا اور جزا پر، جنت جہنم پر، سب پر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت ہم سے بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان۔ اگلا حکم، کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے۔ اور انسان کی نفسیات کو اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے، کریٹر ہے، بنایا ہے، انسان کی نفسیات کو اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا آپ پر روزے لکھ دیے گئے۔ قریب تھا کہ کوئی کمزور دل والا پریشان ہو کر بولے، اے اللہ کون روزے رکھے گا، میں ہی پھنس گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ اکیلے وکھرے تنہا نہیں ہیں اس میدان میں روزہ رکھنے میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نیک لوگ اللہ کا حکم ماننے والے آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے طرز پر، اپنے اپنے جو ماڈل سیٹ ہوا اس کے مطابق سب نے روزے رکھے۔ اور یہ انسانی نفسیات ہے،
جب حکم عام ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا بنسبت اس کی انوائرمنٹ بننے کی وجہ سے سہولت ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کسی ایک گھر کی لائٹ نہ ہو، باقی ساری اسٹریٹ کی لائٹ ہو، تو اس گھر میں تکلیف کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ باقی سب یہ دائیں بائیں لائٹ ہے، پانی ہے، میرا نہیں ہے۔ اور اگر ساری گلی کی پوری پریسنٹ کی لائٹ نہ ہو، انسان تسلی میں ہوتا ہے بھائی ٹیم کام کر رہی ہے، انشاءاللہ سب کی لائٹ آ جائے گی۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اسی کے مطابق قرآن مجید انسان کو، ایمان والوں کو اللہ رب العزت ہدایت فرماتے ہیں۔ روزے آپ پر فرض ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، سب نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کیوں بھائی روزہ کیوں رکھنا ہے؟ معاذ اللہ کہیں ہمارے جو ریزرو تھے اس میں کمی آ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی کہ 11 مہینے ہر وقت کھانے پینے کی اجازت، اور 1 مہینے میں کھانے پینے پر جائز خواہشات پر پابندی لگا دی۔ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا؟ تو روایات میں آتے ہیں وَخَزَائِنِي مَلْآن، میرے خزانے لگے بھدے بھرے پڑے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مخلوق اللہ کے خزانوں سے کھاتی پیتی استعمال کرتی، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ دنیا میں فلاں جگہ پر آکسیجن کے ریزرو کم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے یہ نہیں سنا کہ سورج نے آج پاور کم ہونے کی وجہ سے وہاں روشنی کم دی، ٹھنڈک جب آئی تو فلاں جگہ پر ٹھنڈ کے خزانے کم تھے، وہاں نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ وَسُنَّتُ اللَّهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے مقرر کردہ فیصلے اور راستے ہیں، اور تو ہرگز اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، جائز خواہشات پر اور ایسی خواہشات جو ضرورت ہیں اس کے اوپر پابندی لگا کر اصل میں تربیت یہ دینی ہے کہ جو ناجائز کام ہے ان سے بطریق اولا فرسٹ پریورٹی پر ان کاموں سے بچنا چاہیے، تاکہ تم سب تقوی دار، پرہیزگار، متقی بن جاؤ۔ کیسے ایک الفاظ کے لحاظ سے مختصر سی آیت ہے، لیکن انسانی نفسیات میں کہاں کہاں سے انسان کو سمجھانے کے لیے پیچ تاؤ سب کچھ برابر کر کے بیان کر دیا۔ این ممکن تھا کہ کسی کو یہ گمان گزرے او ہو 29-30 دن روزے کون رکھے گا، 29-30 دن روزے کون رکھے گا؟ فرمایا ایام معدودات، سبحان اللہ، یہ انگلی کے پوروں پر گنتی کے چند دن ہیں، انگلی کے پوروں پر گنتی کے۔ گزشتہ کل پہلا رمضان، یہ جمعہ اللہ نے نصیب کیا تو ٹوٹل شاید 5 جمعے آ جائیں رمضان میں، 2 جمعے پہلے عشرے میں، تیسرا جمعہ درمیان کے عشرے میں، اور آخری 2 جمعے آخری عشرے میں اگر 30 روزے پورے ہوئے، اور اگر 29 کا ہوا چاند تو 4 جمعے ہیں بس۔ ایام معدودات، آپ کا دل گواہی دے گا۔ گزشتہ کل پہلی افطاری کرنے کے بعد اللہ نے زندگی دی، جب آخری افطاریاں قریب آئیں گی تو ہم سب کہیں گے ابھی تو شروع ہوا تھا، رمضان آیا پتہ ہی نہیں چلا، گزر گیا۔ تو قرآن مجید چونکہ انسان کی مینول بک ہے، ہر مشینری کے ساتھ اس کی ایک بک آتی ہے اس کی، جس کے اندر اس مشینری کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، اور کمپنی ہدایات دیتی ہے کہ ہماری اس پروڈکٹ کو اس لاگ بک مینول بک کے طور پر اس کے ہدایات میں استعمال کریں گے تو یہ پرفیکٹ انشاءاللہ رزلٹ دے گی۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا، آسمانی کتابیں بھیجی، اس آخری امت کے لیے جو لاگ بک ڈیزائن ہوئی وہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہ انسان اس کے 5-6 فٹ کا قد، اس کی ساری زندگی اگر قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق جو اس کی لاگ بک ہے اس کے مطابق گزرے گی، یہ انسان پرفیکٹ رزلٹ دے گا۔ اور جیسے ہی وہ خالق کی طرف سے دی ہوئی لاگ بک کو، ہدایت کی کتاب کو
اگنور کرے گا، پس پش ڈالے گا، اب اس کے رزلٹ میں فساد آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے کبھی ایک پارٹ خراب ہوگا، کبھی اس کے ٹوٹل فنکشن خراب ہوں گے، اور اس کا اگر کوئی ایکشن خراب ہوا تو اس کا خمیازہ معاشرے کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے ساتھ قرآن کا چولی دامن کا ساتھ، ایک قمیض مکمل ہوتی ہے دامن اور چولی کے ساتھ مل کے۔ رمضان المبارک جشن قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے، جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے آج سے لے کر آگے ساری زندگی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور امت آ کر کرے گی۔ ہمارے لیے نازل ہوا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نازل ہوا، اور فائدہ اس میں خود انسان کا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی خدائی میں، اس کی وسعت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ روز اول سے ہے، انتہا اور ابد تک رہے گی اللہ کی بادشاہی۔ فرق آئے گا تو انسان کی انفرادی زندگی میں کتاب انقلاب ہے، اس کے اندر اپنی ذات کو تلاش کریں کہ قرآن مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ساری زندگی ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے آتے ہیں۔ بھائی سارے علماء نے، بزرگوں نے، خاندان میں دادا نانا نے، خالہ نے، سب نے بتایا قرآن مجید پڑھو ثواب ہوگا، بالکل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ٹوٹل ملا کے الف لام میم 3 حرف ہو گئے۔ رمضان کے علاوہ ان 3 حرفوں پر ایک کے لحاظ سے 30 نیکیاں، اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کا 70۔ الف لام میم کسی نے تلاوت کی، حضور علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں 210 نیکیاں کنفرم ہیں انشاءاللہ۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اخلاص اور تقوی کی بدولت اللہ پاک ثواب کو گنتی سے اوپر لے کے چلے جاتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب تو اللہ کی رحمت سے ملے گی ہی ملے گا انشاءاللہ، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ثواب کے بجائے ایک اور نیت سے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کتاب یہ ہدایت ہے، قرآن کی تلاوت اس نیت سے، اس عزم سے کریں کہ یا اللہ اس میں جو ہدایت کا سامان ہے وہ عطا فرما۔ ساری زندگی ثواب کے لیے تلاوت کی، ثواب ملتا رہا، کبھی ہدایت کی نیت سے ہم نے تلاوت نہیں کی، لہٰذا ہدایت سے ہم دور رہے۔ آج کے بعد جب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تلاوت شروع کریں، میرے فقیر کی بات یاد رکھیں کہ مولوی صاحب نے یہ گزارش کی ہے کہ قرآن کی تلاوت آپ کریں، یا اللہ اس میں جو ہدایت کا سامان ہے وہ عطا فرما، ثواب تو فری میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے پھر اس ہدایت کے لیے قرآن مجید کا تدبر، سوچ بچار، غور و فکر، اس کا ترجمہ، میں اس میں کہاں کھڑا ہوں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز کو طویل کر دیتا ہوں، اور میری یہ کیفیت بنتی ہے کہ میں رب تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوں اور میں رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، بات میں کر رہا ہوں، رب تعالیٰ کی ذات سماعت فرما رہی۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے سے گفتگو فرمائے، میرے سے بات کرے، تو میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میرا ایمان، میری کیفیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رب تعالیٰ میرے سے بات فرما رہے ہیں۔ یہ تھا ان لوگوں کا نماز اور قرآن سے متعلق جذبہ، ان کی کیفیت۔ ہمارے لیے منع نہیں ہے، ہم بھی یہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ کیفیت بنتی جائے گی۔ تو آج کے بعد جو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سر فہرست جو نیت ہوگی وہ ہدایت حاصل کرنے کی ہوگی۔ یا اللہ اس کتاب میں آپ کی ہدایت کا بڑا سامان اور خزانہ ہے، وہ ہدایت مجھے عطا فرما دے۔ ثواب کی نیت نہ بھی ہو، یاد رکھیں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
اور نیت اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات۔ اللہ نے چاہا اس نیت کے ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ دیکھیں گے قرآن اپنا وعدہ پورا کرے گا، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو کیا باتیں کہوں۔ ضماد ایک ایسا شخص تھا حضور علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں، اس کو کسی نے بتایا، مشہور یہ تھا کہ اگر کسی پر کوئی جن وغیرہ آ جائے تو جھاڑ پھونک کر کے وہ اثرات دور کرتے۔ اب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک میں، حضور علیہ السلام کے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھے، اس کو سمجھنا شرط ہے کہ میرا اللہ میرے سے کیا بات فرما۔ تو مکہ والوں نے ان کی سروسز لیں کہ ہمارے علاقے کا صادق اور امین نوجوان شخص سے ان کو کچھ ہو گئے، آپ ذرا دیکھیں۔ تو اکیلے تنہا کمرے میں وہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور قرآن عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں، سونے کی قدر سونار کے پاس ہوتی ہے۔ سونا اگر کچرے میں پڑا ہوا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا سونا کچرے میں پڑا ہوا ہے، لیکن اگر سونار اس کو دیکھے گا وہ بولے گا اتنے کیرٹ کا ہے اور اتنا قیمتی ہے۔ وہ شخص عربی زبان کی ڈیپتھ سے، عربی زبان کی جو عمق ہے اس میں جو تاثیر ہے اس سے واقف تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنا کلام شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ حضور علیہ السلام نے یہاں وقفہ کیا، اسٹاپ کیا۔ اس ضماد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تاثیر۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا، باہر مشرکین مکہ خوش تھے، یار یہ ہمارا کام نکلا۔ باہر نکل کے اس نے کہا میں نے جان آفرین کے حوالے کر دی، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک چرواہا جس نے قرآن مجید پورا نہیں سنا ہوا تھا، کسی کے زبانی اس نے سنا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب یہ مختصر الفاظ کی آیت ہے، اس سے اس چرواہے کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں پر تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے قیامت کا، جنت کا، اللہ بچائے جہنم کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب احکامات آسمان میں ہیں۔ اس کے بعد اس کی کیفیت اور تبدیل ہو گئی۔ چرواہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، قسم ہے رب کی جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس سے ملاقات اتنی برحق ہے جیسے تم گفتگو کرتے ہو۔ ہماری گفتگو میں کوئی شک ہے؟ میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ سن رہے ہیں، کتنی برحق یہ بات ہے۔ فرمایا رب سے ملاقات اتنی برحق ہے۔ یہ 2-3 آیتیں اس نے سنی، اس نے چیخ ماری اور انتقال کر گیا۔ میرے معززین، وہی قرآن ہمارے پاس مسجدوں میں، گھر میں سنبھال کے ادب سے رکھا ہوا ہے۔ اس کو کھولیں، اس کو ادب سے، پیار سے اس کو لیں اور نیت کریں یا اللہ اس میں جو ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما۔ ملے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں ملے گی؟ اور روزہ رکھیں تو انتہائی احتیاط والا، آداب والا روزہ رکھیں۔ وہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جائز خواہشات سے رکنے کا، جس میں کھانا پینا اور جائز نفسانی خواہشات سے بچنا، ان 3 چیزوں سے مل کر روزہ بنتا ہے۔ پھر اس کے آداب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اس وقت تک جب تک انسان خود اپنی ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ ڈھال ہے جہنم کی سختی سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، جب تک انسان اس کا خیال کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ ہم میں سے، مشاہدہ ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے پینے کو موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت یہاں دل میں بادشاہ بن کر بیٹھی ہے، یہاں سے نیچے کوئی چیز اترنے کا نام نہیں لیتی۔
کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی پوچھنے والا، کسی کے انڈر سپرویژن نہیں ہے کہ آپ نے کیوں کھایا کیوں نہ کھایا، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ انسان اس کوشش کے ساتھ محبت میں، شوق میں یا اللہ کے خوف میں یہاں سے کچھ بھی نیچے نہیں اترنے دیتا۔ جب انسان اتنا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، میں خود اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ بہت بڑی عبادت ہے، ایک عاشقانہ مستانہ عبادت ہے۔ یا اللہ تیرے نام پر بھوکے، تیرے نام پر پیاسے، تیرے نام پر جائز خواہشات کو چھوڑا، ہمیں وہ عطا کر جو تیرا وعدہ ہے، اور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے لیے جب کریں گے تو اللہ پاک کی ذات عطا کرنے والی۔ روزے کے آداب کا خوب خیال رکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کا، روح کا، سوچ کا، تینوں درجے کے روزے رکھیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کا، روح کی پاکیزگی کا، سوچ بھی نہ بھٹکنے پائے، غلط نہ ہونے پائے، ایسا روزہ رکھ کے شام کو اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک روزہ رکھ میرے لیے، میں قیامت والا دن جو 50,000 سال کی مدت کا ہوگا، میں اس دن تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایسا جام پلاؤں گا کہ جنت میں داخلے تک تجھے پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ او بھائی کہاں 50,000 سال کا طویل دن، اور کہاں یہ چند گھنٹوں کا اور فروری کے مہینے کا روزہ۔ اللہ سے توفیق مانگیں اپنے سارے کے سارے گناہ شیطان کے پلڑے میں ڈالنے سے ہم باز آ جائیں۔ حدیث شریف میں ہے تمام سرکش شیاطین قید کر دیے گئے، اس کے باوجود اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے، ہمارا نفس انڈر کنٹرول نہیں رہا۔ اب بھی اگر غلطی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے، اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تمام سرکش شیاطین جو انسان کو ورغلاتے تھے سب کو قید کر دیا۔ اب بھی اگر غلطی ہے تو اس کا مطلب ہے غلطی اپنی فطرت میں آ گئی ہے۔ اب ابھی گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا جسم گناہوں کا عادی ہو گیا ہے۔ اب ہم کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور غلط کام، حرام کام نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به، روزہ تو رکھ لے بھوک پیاس کا، لیکن نہ جھوٹی گواہی چھوڑے، نہ جھوٹا بیان چھوڑے۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ صرف اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور باقی سارے غلط کام کرتا رہے۔ رمضان کی راتوں کو صدا لگتی ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اللہ کی جنت کی طرف، اور اے گناہ کرنے والے باز آ جا گناہوں سے۔ توفیق کی بات ہے، اللہ پاک سے توفیق اور سعادت مانگنی چاہیے۔ بالکل تندرست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیماری ہے، نہ سفر ہے، نہ ضعف ہے، نہ کمزوری ہے، پھر بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، رات کو اللہ پاک کی طرح طرح کی نعمتیں کھا کر اللہ کے سامنے قیام کرنے کی توفیق نہیں۔ کیا ہو گیا بندہ خدا؟ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے اور ہم محرومی کی طرف جا رہے ہیں۔ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کفر و گبر و بت پرستی، باز آ ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، گر توبہ شکستن صد بار باز آ۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہے، اے میرے بندے گناہوں سے باز آ۔ اگر بڑے بڑے گناہ کر کے کفر ہو گیا تیرے سے، بت پرستی ہو گئی، پھر باز آ۔ ہمارا دربار، ہماری درگاہ کوئی عام لوگوں کی دربار نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ کر کے توڑ چکا ہے پھر باز آ۔ تو پیدل چل کر آ، میں تیری طرف تیز آؤں گا، تو میری طرف دوڑ کر آ، میں تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے کو یاد کر سوال سے، میں عطا سے تیرے کو یاد کروں گا، میرے کو یاد کر مغفرت کا سوال کر کے میں بخش کے تیرے کو یاد کروں گا، میرے کو یاد کر تو کیف اور سرور میں عرش معلی پر تیرا چرچا کروں گا۔
اللہ کریم رمضان کی روح کو زندہ کر کے ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں، قرآن مجید کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما دیں، صحیح روزہ اور رات کا قیام اللہ پاک ہم سب کو اخلاص اور رضا کے ساتھ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا